ابھی وہ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا نا، ابا ہر آدمی شادی کے بعد پچھتاتا ہے مگر پھر بھی کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ابا نے کہا بیٹا عقل ٹھوکرے کھانے سے آتی ہے، بادام کھانے سے نہیں آتی۔ مجھے کسی نے، ہمارے جامعہ کے ایک استاذ نے ایسا لطیفہ سنایا کہ اتنا مزہ آیا۔ انہوں نے لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی، اس کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا اور وہ مر گئی۔ اب ایک بڑا حادثہ تھا بھائی زندگی میں، ہزاروں لوگ پہنچ گئے لائن لگا کے نا تعزیت کے لیے، تعزیت کرنے والوں کو اتنا رش کے لائن لگی ہوئی ہے، وہ تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ نا، تعزیت کا نمبر نہیں آ رہا۔ اتنے میں ایک آدمی لائن توڑ کے بھاگتا ہوا آیا، کنارے پہ لے جا کے اس کو بولتا ہے کہ یار کتا ایک دن کے لیے مل جائے گا یار وہ کتا ایک دن کے لیے ادھار مل جائے گا۔ اس نے ایک تھپڑ لگا کے بولا جا لائن میں کھڑا ہو جا، تو کیا سمجھتا ہے تعزیت کے لیے آئے ہوئے سارے کتے کے لیے آئے ہوئے؟ سب نے درخواستیں جمع کرائی ہوئی ہے، 6-7 مہینے بعد 13 نمبر بھی کیا سمجھتا ہے؟ اچھا خیر، دیکھو یار جب شادی نہیں ہوتی تو ہر وقت شادی نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی، شادی نہیں، جب ہو جاتی ہے تو کتا ادھار لینے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں یار۔ اور ہم تو 3 کتے چاہیے ہوں گے، ایک کتے سے ہمارا کام، ایک کتے سے ہمارا کام۔ اچھا بھائی، ہائے ہائے میری عمر 18 سال ہے، اچھا کما لیتا ہوں لیکن خاندان والے اور امی ابو شادی نہیں کرنے دے رہے۔ بولتے ہیں کہ نبی نے بھی 25 سال میں شادی کی تھی۔ نبی نے جب 25 سال میں شادی کی تھی تو اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، سمجھ رہے؟ اس وقت کے احکام ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ جب نبی کو نبوت ملی ہے پھر آپ کا ارشاد دیکھا جائے گا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، نوجوان 15 سال میں ہو جاتا ہے انسان، عربی لغت اگر دیکھ، اے نوجوانوں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ دیکھو میں ایک بات ماں باپ سے کہتا ہوں، کیا بتائیں یار، بڑی بےہودگی کی بات ہے، لڑکوں کی بدفعلی اتنی معاشرے میں بڑھ رہی ہے نا اسپیڈ کے ساتھ کہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو الٹ نہ دے، اتنی بڑھ رہی۔ یہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ ماں باپ اپنے بچوں کی جلدی شادی نہیں کرتے، اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک میں ان پہ خرچ کرنے کو داخل کرتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی ماں باپ پر بھی تو لازم ہے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو بھائی تنخواہ کم ہے تو کچھ ابا تعاون کر دیں کہ یار میری بھی تو بہو ہوگی وہ جو آئے گی، لیکن ابا وہی پیسہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بہو گھر میں 2 روٹی زیادہ کھائے گی تو میرے خرچے پہ کیوں کھائے، بیوی اس کی ہے، کھا کس کے خرچے پہ رہی ہے؟ میرے۔ یہ بھی ابا میں بخل ہے، کنجوسی ہے۔ بھائی بیوی اس کی ہے، بہو بھی تو ہے آپ کی، اور یہ بیٹا کس کا ہے؟ یہ محلے والوں سے لیا تھا آپ نے ہیں؟ جیسے وہ پھر وہی آ جائے گا عرش والا مسئلہ، وہ کہہ رہے ہیں نا عرش، نبی کی قبر کی جو مٹی ہے عرش سے افضل ہے، تو کہتے ہیں وہ عرش تو اللہ کا ہے، اللہ کا عرش سے نبی کی قبر کی مٹی زیادہ افضل ہو گئی، گویا آپ نے اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ تو ان سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا عرش اچھا ہے، اللہ کا عرش اگر وہ اللہ کا ہے تو یہ نبی کس کے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ ہی کے ہیں نا، ان کی عظمت اور ان کی مٹی کی عظمت بھی تو اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو ابا کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیوی نہیں ہے تو میں کیوں خرچہ کروں، یہ تو میرے بیٹے کی ہے، تو تیرا بیٹا کس کا ہے بھائی؟ کہ مارکیٹ سے لے کر آئے تھے اس کو آپ، اسی طرح بنا بنائے ریڈی میڈ ملا تھا؟ تو بھائی یہ بھی تو بلڈ ایک ریلیشن ہے، باپ سے اور بیٹے کے رشتے سے زیادہ اچھا رشتہ کون سا ہوگا؟ کچھ تھوڑا سا تھیلا خرچ کر دو یار، اپنے خرچے پہ کھلا دو، صدقے کا ثواب ملے گا۔ بہو کو جتنا کھائے گی آپ کے خرچے پہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ بیوی کو کھلانے پہ حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو نوالا تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو۔ سب سے پہلے تو یہاں سے صدقہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں اولاد نالائق ہے تو میں منع کرتا ہوں، بعض نالائق ایسے ہوتے ہیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، ابا نے اپنے خرچے پہ شادی کرا دی تو پوستی بن کے پڑ جاتے ہیں۔ بچوں کی سپیڈ بہت ہوتی ہے ان کی، میرے بیان سنے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، آدھے سنے ہوئے ہوتے ہیں، آدھے بچوں کی سپیڈ والے بیان سنے ہوتے ہیں کہ اتنی سپیڈ ہونی چاہیے، یہ نہیں سنا ہوتا کہ ذمہ داری بھی آپ نے اٹھانی ہے۔
تو اسپیڈ پوری ہوتی ہے کیونکہ پال کون رہا ہے؟ ابا پال رہے ہیں تو ذمہ داری ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا اسپیڈ کو فوکس کرو فی الحال, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کس کے خرچے پہ پل رہے ہیں؟ ابا کے. تو اگر بچہ اس طرح کا نالائق بچہ ہے تو پھر میں منع کرتا ہوں ابا کو کہ نہ کرو. لیکن بچہ اگر تھوڑا بہت اس میں قابلیت ہے, سمجھدار ہے, آپ کو پتہ ہے یار ابھی تھوڑی تنخواہ کم ہے یا تنخواہ ہے ہی نہیں لیکن لگ جائے گی, پڑھ رہا ہے, تو چلو یار ساری زندگی میرے خرچے پہ اس نے کھایا, شادی بھی کر لے, کیا جا رہا ہے, بہو آئے گی ہم کھلائیں گے. بہو کو بھی تو احساس ہوگا کہ مجھے میرا سسر کھلاتا ہے, وہ باپ سمجھے گی اس کو. بہو کو پتا ہے ایک دھیلا خرچ نہیں کیا میرے سسر نے, بلکہ میرے شوہر کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ آمدن تقسیم نہ ہو جائے, تو لہذا بہو سسر کو ابا ان لا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لیکن سسر صاحب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بہو میری فرما بردار بن کے رہے. وہی مثال آ جائے گی, ساس مشورے دے رہی ہیں اپنے داماد کو کہ بچوں کو بیکن ہاؤس سٹی اسکول میں پڑھاؤ. داماد کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کہہ رہے ہیں ہو نہ ہو آپ نے پڑھانا پڑے گا. داماد کہہ رہے ہیں آپ ایسے مشورے کیوں دے رہی ہیں جو میری استطاعت سے باہر ہیں. ساس کہنی ہماری بھی تو اولاد ہے. داماد یہاں کے کیا ہو جاتا ہے, خاموش. میں داماد کو کہتا ہوں یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے, جب ساس کہا کریں ہماری بھی اولاد ہے تو بولے بالکل ہے, لہٰذا آدھے پیسے کون دے گا اب اس کی فیس کے, آپ دیں گے کیونکہ آپ کی بھی کیا یہ اولاد. تو خالی پیلی کی اولادیں تھوڑی ہوتی ہیں. بڑا بھائی جب گھر میں بڑا ہے تو تھوڑا باپ بن کے دکھائے نا, وہ چھوٹے پہ خرچ کرے, پھر احترام کروائے, مزہ نہیں آئے تو پیسے واپس. وہ بڑا بس دھوس جما رہا تھا میں تیرے 10 سال پہلے چونکہ پیدا ہو گیا ہوں, لہٰذا تو نے مجھ پر, تو نے میرا احترام. ہم تو پھر بھی کہیں گے احترام کرو, 10 سال پہلے آیا دنیا میں, بڑا ہے نا یہ. لیکن بڑا بھائی پان گٹکے کے پیسے نہیں دے رہا اس چھوٹے کو, وہ گٹکے کے پیسے پڑوسیوں سے مانگ رہا ہے. تو کس بات کا بڑا ہے بھائی پھر تو؟ بڑا بن کے دکھائے آدمی تو خدا کی قسم جس کو اللہ نے بڑا بنائے پیسہ خرچ کرو, اتنا مزہ آتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا بنا دیا, بڑا بنا دیا. میں کھلا رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کو, میں کھلاتا ہوں, گٹکے کے پیسے مجھ سے لیتا ہے. آج کل جو چل رہا ہے وہی بولوں گا نا. دودھ کے تھوڑی پیسے لے گا کہ میں نے آج بھینس کا دودھ پینا ہے. وہ تو گیا ونس اپون اے ٹائم کہ لوگ بھینس کا دودھ پیا کرتے تھے. ابھی تو طاقت, میں ایک دن تھک گیا نا, نیند نہیں ہوئی میری, تو مجھے یہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں فہد صاحب, مجھے کہنے لگا وہ بولو وہ انرجی وہ نہیں آتی کیا, انرجی بوسٹ آتی ہے, اسٹرنگ پی لو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے تم انرجی آ جائے گی اس سے. میں نے کہا پھر سٹا لگا لیتا ہوں یار, چرچ بس لے آؤ. یہ انرجی, یہ اس ٹائپ کی انرجی کا کیا کرنا ہے ہم نے, یہ تو نشہ ہے, یہ تو نشہ ہے بھائی. تو یہ لڑکوں کی کیا ہو رہا ہے, تو بڑا ہے, بڑے کا مطلب کیا ہوتا ہے, بڑا بن کے دکھائے, تو چھوٹا بھی تمیز کرے گا انشاءاللہ. تو باپ کو بھی چاہیے کیا بنے, باپ. بولا بیٹا میں جب تمہارا زندہ ہوں تو کسی اور سے پیسے کیوں مانگ رہا ہے بھائی. باپ کو چاہیے بیٹے سے بولے, اگر سمجھدار بچہ, یہ بتا دو میں, باپ نے شادی کرا دی, ایک عذاب میں آ گیا باپ, وہ پڑ گیا بالکل نا. پہلے تو تھوڑا بہت کچھ کرنے کا تھا, اب وہ بھی گیا, اس سے بھی گیا, کیونکہ اس کو پتا ہے یار کوئی جو ایک شادی کی وجہ سے تو بعض لوگ جاب کرتے ہیں, وہ بھی جب ہو گئی تو بس چھوڑو کیا. بچوں کو ہر سال مارکیٹ میں نیا مال آ رہا ہے. ابا کہہ رہا ہے یار میں اس کو پالوں, اس کی بیوی کو پالوں, اس کے کم بخت کے بچے بھی میرے ذمے, میں اپنے بچوں کو پالوں, اس کو پالوں میں. تو میں ان سے پھر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ میرے سے مشورہ تو لے لیتے, میں ہر بچے کی شادی کرانے کا مشورہ نہیں دیتا. میں اس بچے کا کہتا ہوں جو پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, امتحان میں نمبر اچھے آ رہے ہیں, اس کا مطلب ذمہ دار ہے, کاہل نہیں ہے. تو باپ کا یار جہاں اتنا عرصہ کھلایا ہے, بیٹا تیری شادی کس کے ذمے ہے, میرے ذمے. صحابہ تو ایسے ہی کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کے بیٹے جوان ہوئے, 3 بیٹے, تینوں کو بلایا, دیکھو زنا مت کرنا, برائی کی طرف مت جانا, جس نے شادی کرنی ہو مجھے بتائے, میں کراؤں گا اس کی شادی. مہر وہر پہلے بہت ہوا کرتا تھا نا, میں دوں گا سارا خرچہ. تو اس لیے وہ لوگ برائیوں سے کیا تھے, محفوظ. اب ماں باپ نہیں کرا رہے کیونکہ ماں باپ چاہتے ہیں ہماری آمدن بہو کی جیب میں نہ چلی جائے. چھوڑو یار, تم نے کھلایا پلایا, اللہ نے اولاد کو اتنا بڑا اولاد پر تمہارا حق رکھ دیا ہے, وہ اولاد کے ذمے ہے کہ تمہیں پالے, وہ آمدن ہو نہ ہو تمہیں پالے گا. تم تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. تو ماں باپ اگر بچوں کی شادی ٹائم پہ نہیں کراتے, میرے بھائی اس سے بہت بڑی بڑی برائیاں جنم لے رہی ہیں. لڑکوں سے بدفعلی کا مرض بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بر وقت نکاح نہیں ہوتا. بر وقت نکاح ہو جائے انسان کو الٹی آتی ہے, یہ تصور کرتے بھی یہ کوئی انسان کے کرنے کا کام ہے, یہ تو گدھے بھی نہیں کرتے, جانور بھی نہیں کرتے یہ کام کہ نر کا نر سے تعلق ہو, میل کا میل سے, یہ جانور یہ کام نہیں کرتے. تو اتنا گندا عمل ہے یہ. ماں باپ سے ریلیشن بھی مضبوط نہیں ہوگا, اور دل اگر بڑا رکھ لیا, بچے کو کہہ دیا بیٹا تیرا باپ زندہ ہے نا,
ہے بھائی تیرا باپ ہے تو کیوں نہیں. پھر دیکھو آپ کی آمدن بڑھے گی انشاءاللہ. لیکن وہی بتایا بچہ سمجھدار ہو, اور بچے کی شادی کر کے الگ گھر میں لے کر آؤ, ادھر نہ لے کر آؤ. یہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اس زمانے میں جوائنٹ فیملی میں رہنا, خود پھر اپنا بوریا بستر گھر سے بھاگ لو. جوائنٹ فیملی میں الا ماشاء اللہ چند گھر ہے. میری عمر 18 سال ہی ہو گیا, میرے بھائی خاندان والے امی ابو شادی نہیں کرنے دے رہے, بولتے ہیں کہ نبی نے 25 سال میں کی. میں نے بتا دیا نبی نے جو ترغیب دی ہے وہ تو جلدی نکاح کی دی ہے. میرے بھائی کی عمر 9 سال ہے, کیا اسے رہائشی مدرسے میں پڑھانا جائز ہے؟ جائز ہے, وہ تو مدرسے والوں سے پوچھیں. بچے کو صبح بھیجا کریں, شام کو گھر آ جائے. کیا ضرورت ہے رہائشی مدرسوں میں داخلہ دلوانے کی؟ کسی بھی نہ مدرسے میں نہ اسکول میں. شاور سے نہانا جائز ہے؟ یہ سب اتنے لوگ شاور سے نہا رہے ہیں, ناجائز کر رہے ہیں بھائی, کیوں نہیں جائز ہے؟ مفتی صاحب کھانے کے بعد پانی پینا سنت کے خلاف ہے؟ نہیں, کوئی سنت کے خلاف نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑا کھاتے تھے, پانی کی بھی جگہ ہوتی. آج کل جتنے کھانچے ہیں مکمل بھر چکے ہوتے ہیں, پانی کی جگہ نہیں بچتی. اس لیے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی مت پیو, پھول جائے گا وہ, ایک دن دھماکے سے پھٹ جاؤ گے. اس پہ بھی ایک دفعہ میں نے دیکھا بیان کے نیچے کمنٹس سے, کوئی دھماکے سے نہیں پھٹتا, ایسے باتیں کر رہے ہیں. ہر چیز لکھ دیتے ہیں لوگ. میں کمنٹس پڑھتا ہوں اکثر, ایک طاہرانہ نظر ڈالتا ہوں. ابھی جو کچھ دن پہلے ہوا تھا نا بیان میرا مینار پاکستان پہ, جو حرکت کی ہے خاتون نے, وہ کلپ تو بڑا وائرل ہوا ہے. اس کے میں نے بہت سارے لوگوں کے کمنٹس پڑھے, زیادہ تر تو مثبت ہی تھے. مفتی صاحب کیا ہاتھ والی گھڑی پہن سکتے ہیں؟ کسی کی گھڑی میں چاندی بھی شامل ہو تو کیسے پتہ چلے اس میں چاندی شامل ہے؟ تو چاندی والوں سے پوچھیں, وہ بتا دیں گے آپ کو. مفتی صاحب میری جس لڑکی سے منگنی ہوئی ہے اس کے متعلق مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی فیس بک پر نامحرم لڑکے ایڈ ہیں, اب میں کیا کروں؟ رشتہ تو ہوں کیسی صورت میں؟ بھائی ایسی لڑکی سے شادی کریں جس نے نامحرموں کو ایڈ نہ کیا ہو. مجھے کیا پتہ یہ لڑکی اچھی ہے بری ہے, آپ جا کے خود ہی تحقیق کریں. کسی کے رشتہ میں کیوں توڑواؤں بھائی؟ تحقیق کر لیں. صرف ایڈ ہی ہیں یا تعلق بھی ہے؟ ایڈ تو سبھی کو کر لیا جاتا ہے, پوسٹیں شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے لوگ. مرد نامحرم لڑکیوں کو ایڈ کر لیتے ہیں. ایڈ ہوں گی تو پھر پوسٹیں شائع ہوں گی نا. تو ضروری نہیں کہ کسی نے نامحرم کو یا نامحرم نے نامحرم مرد کو ایڈ کیا ہوا تو عورت غلطی ہے, یہ کوئی لازمی نہیں ہے. اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ صحیح ہے. اب کیا ہے یہ آپ جانو, وہ جانے. منگنی آپ نے کی ہے, آپ نہیں جانتے تو میں کیسے جانوں؟ مفتی صاحب کیا ایسی ویڈیو بنا کر جس میں فحاشی نہ ہو یوٹیوب فیس بک وغیرہ میں اپلوڈ کرنا جائز ہے؟ جیسے نادر علی بھائی ویڈیو اور فن والوں کی ویڈیو دیکھ کر آپ نے ان کی تعریف کی, اس میں بیائی نہیں ہے تو کیسے؟ جہاں جائز ہے بشرطے کہ مذاق میں کسی کو تکلیف نہ ہو, اور اگر تکلیف ہو تو اس کی تلافی ہو جائے. جیسے پرینک والے تکلیف دے کے پھر سوری ووری کر کے منا لیتے ہیں اس کو, وہ سیٹ ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر جائز ہے, لیکن ایسی تکلیف جس میں اس کی بے عزتی ہو تو دل پہ لے جائے. بعض دفعہ نہیں بھی منا رہے ہوتے. ہمارے سامنے تو وہ والے پرینک آتے ہیں جس میں وہ مان لیتے ہیں, جو طبیعت سے ڈھونڈ دیا ہوتا ہے جن لوگوں نے, وہ نہیں آ رہا ہوتا. لیکن دیکھو یہ پرینک بنانا بے حیائی نہ ہو, جائز تو ہے. یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی جائز ہے, کمائی بھی جائز ہے. لیکن اللہ نے زندگی ہمیں دی ہے بہت ہی مہنگی. اچھا, اور دوسرا کام دیکھو, مذاق جو ہے نا, مذاق چٹنی کی طرح ہوتا ہے. مذاق کیا ہوتا ہے؟ چٹنی کی طرح. کھانے میں تھوڑی سی چٹنی ہو یا کچھ اچار وچار ہو تو کھانے کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے. اب آپ نے چٹنی ہی سے کھانا شروع کر دیا تو آتے آپ کی گل جائیں گی تھوڑے دنوں میں. تو مذاق ہی آپ نے اصل چیز بنا لی, اصل پروگرام ہی A to Z مذاق ہے. تو جائز ہے, میں نہیں کہہ رہا ناجائز ہے, لیکن یہ شریعت کے مزاج کے خلاف. کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے بڑے کاموں کے لیے. تو بڑے کام کے دوران جیسے میں یہاں اصلاحی بیان کر رہا ہوتا ہوں, درمیان میں ایک چٹکلا آ گیا مذاق, میں یہاں مزاحیہ پروگرام پیش کرنے تو نہیں بیٹھا ہوتا نا, یہاں بیٹھتے A to Z لطیفے ہی لطیفے. تو اصل کام کچھ اور ہونا چاہیے, اس میں انسان درمیان میں تھوڑا سا مذاق بھی ہو جائے, فریش ہو جاتا ہے. جیسے ٹیچر اسکولوں میں پڑھاتے ہیں تو پڑھائی کے دوران تھوڑے سے چٹکلے بھی سناتے ہیں, ہمارے استاد بھی سنایا کرتے تھے. بیان میں آ گیا تھوڑا کوئی چٹکلا آ گیا, تو اپنی زندگی میں مذاق کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. کامیڈین بن جاتا صبح و شام مذاق ہی مذاق, اس سے انسان کے اپنے دل کا سکون سب سے پہلے خراب ہوتا ہے. اکثر کامیڈین, جتنے کامیڈین ہوتے ہیں نا, سب کی بات نہیں کر رہا, ان میں زیادہ تر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, بن جاتے ہیں.
کیونکہ آپ جو اصل اللہ نے کام بڑا کام دیا ہے آپ کو، کوئی اور طرح سے انسانیت کی خدمت کرو. آپ کوئی کھانے پکانے کی ترکیبوں والے چینل بھی اچھے ہیں، وہ کم از کم کھانا تو سکھا رہے ہیں نا پکانا، کہ یار یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ. 6 آدمی خود ہی گھر میں بنانا سیکھ لے، یا خواتین بنا کے میاں کو کھلائیں یا دعوتیں کریں، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن A to Z مذاق تو جائز ہے، میں نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہے نہ جائز ہے، لیکن بہرحال پسندیدہ نہیں. جیسے سنوکر کلب ہے ایک صاحب کا، مجھے کہنے لگے میں نے سنوکر کلب کھولا ہوا ہے اور اتنی میں فیس لیتا ہوں، 1 گھنٹہ لڑکے سنوکر کھیلتے ہیں. بھائی ناجائز تو نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی بہیائی تو نہیں ہو رہی، کھیل ہی ہے نا، انٹرٹینمنٹ ہے، کوئی حرام انٹرٹینمنٹ نہیں. لیکن کوئی اور اچھا کام کر لو بھائی، کوئی اور کام کر لو جس میں لوگوں کو، سبزی بیچنے والا بھی تو کام کر رہا ہے نا، اس میں فائدہ ہے. اس نوکر میں کیا ٹائم ویسٹنگ، لوگ آ رہے ہیں اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے خام کھا کے ٹائم ویسٹ کر کے جا رہے ہیں. تو جب یہ زندگی کی لمحات ختم ہوں گے اس وقت احساس ہوگا انسان کو کہ میں نے کتنا کما سکتا تھا اور میں نے کیا گھاٹے کے سودے کیے. تو وقت سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو قیمتی کاموں میں لگاؤ. صرف پیسہ کمانے میں نہیں لگاؤ، پیسہ بھی کماؤ لیکن ایسی چیز کو آمدن کا ذریعہ. دیکھو ڈاکٹر بھی بہت پیسہ کما لیتے ہیں جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن ان پہ ہمیں کیوں اعتراض نہیں ہے؟ بھائی ٹھیک ہے آپ کروڑوں روپے کماؤ لیکن ہزاروں کی زندگی میں تو بچا لی نا اس نے. ایک آدمی نے مجھے بتایا یہ ڈاکٹر ہے، اس کی اتنی تنخواہ ہے، لاکھوں روپے، ایک آپریشن، ایک ٹانکے کے اتنے پیسے لے لیتا ہے یہ دیکھو. میں نے کہا یار جتنے بھی ڈبل لے لے، زندگی تو بچائی نا اس نے لوگوں کی. تو انسان کی قیمت کوئی ہو سکتی ہے. تو آپ پیسہ خوب کمائیں لیکن اس کے بدلے میں قوم کو بھی تو کچھ دیں نا. قوم کو آپ کیا دے رہے ہیں سوائے پرینک اور سوائے سنوکر اور ویڈیو گیم کے؟ کچھ نہیں دے رہے. تو یہ پھر مزیداری والی بات نہیں ہے. اس لیے بس مذاق کو ہلکا پھلکا رکھنا چاہیے، اس کے بعد اصل کام. اور اس مزاح میں مزہ بھی آتا ہے، اس مذاق میں مزہ بھی. اگر مذاق ہی کی محفلیں ہوں پھر نہیں آتا ٹھیک ہے نا. وہ محفل ہی مذاق کی ہو تو یہ اکثر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کامیڈین جتنے ہیں، ہنساتے ہنساتے خود بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک چیز جو جس کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تو وہ نیچرل تھوڑی ہے، وہ مصنوعی ہے. مصنوعی چیزوں میں آج میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ جو لوگ سنگر ہوتے ہیں نا، گانے گاتے ہیں اور گانوں کی دھنیں بناتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کی زندگی، ان میں اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. حالانکہ گانا سننے سے لوگوں کو ایک ذہنی تفریح ملتی ہے نا، گانا سننے سے وقتی طور پر لوگوں کی ذہنی تفریح ملتی ہے. تو جس کو سنا رہے ہیں اس کو تو ذہنی تفریح مل رہی ہے، جو گانے والا ہے وہ خود ذہنی تفریح میں. وجہ کیا ہے؟ وہ سارا دن یہی کر رہا ہے. ایک نے 24 گھنٹے میں ایک گانے سننا صحیح کام نہیں ہے کہ یہ سننا شروع کر دیں. میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ ایک آدمی نے سارا دن میں 2 گانے سنے گا، 3 گانے سنے گا، تھک جائے گا، اپنا دوسرے کام میں لگ جائے گا. جو گا رہا ہے وہ تو سارا دن کیا کر رہا ہے؟ وہ تو موسیقی کی دھنوں میں ہر وقت پاگل ہو جاتا ہے آدمی. تو اس لیے فنکار، اداکار اور میوزیشین جو ہے نا، زیادہ تر یہ بیچارے ڈپریشن میں گئے ہوئے ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کوئی نہ گیا ہوا ہو، لیکن اکثر ان میں ایسے ہی ہوتا ہے. آخری عمر میں پھر یہ عجیب سے ہو جاتے ہیں. تو نیچرل لائف جو ہے نا اس کو فوکس کرو. مذاق ایسے ہو جیسے کھانے میں چٹنی، 2 نوالے یہاں سے لے لیے، باقی اصل دال ہے. آپ نے الٹا کر دیا، دال کو چٹنی بنا دیا اور چٹنی کو دال. اب آپ دال سے روٹی لگا لگا کے چٹنی کا نوالا بھر بھر کے لے رہے ہو، اچار کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے کھا رہے ہو گوشت کی طرح. اچار آتے کی ایسی کی تیسی ہو جائے. تو باقی یہ کہ مذاق محفل میں تھوڑا بہت ہونا چاہیے، چٹنی کا کام دیتا ہے. تو ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مزاج تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاح کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، کیونکہ مزاح کرنے سے ذہن فریش ہوتا ہے، بات ذہن میں اچھی طرح اترتی ہے. اور بڑی بات یہ کہ جو مذاق نہیں، مذاق الگ چیز ہے. مذاق کا مطلب دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ غلط ہے. مزاح کا مطلب تفریح کی باتیں کرنا. تو اس میں جو مزاح کرتا ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے، اس میں تکبر نہیں ہے. جس میں تکبر ہوتا ہے نا وہ مزاح نہیں کرتا، وہ ہمیشہ سیریس رہے گا. گھر میں بھی آئے گا تو ایسے میں جی بیگم سے بولے گا چائے لے کر آؤ، لانے میں دیر ہو گئی. اچھا بس ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، خود بھی ٹینشن، دوسروں کو بھی. کوئی بچہ تھوڑا سا بول دیا، ہنس دیا، باپ بیٹھا ہوا سامنے تمہیں ہنسی آ رہی ہے، ہر تھوڑے دنوں میں برین ہیمریج ہوگا. آج حضرت دنیا سے تشریف لے. اور جس کی طبیعت میں مزاح ہوتا ہے
تو وہ خود بھی خوش رہتا ہے. وہ چھچھوراپن نہ ہو کہ ہر وقت ہی مذاق، یہ تو غلط ہو جائے گا نا. تھوڑا بہت